حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہتا تھا جو بڑا مسکین، بڑا غریب تھا۔ ایک اس کی بیوی تھی اور ایک وہ خود تھا۔ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان تک نہ تھا۔ بجائے مکان کے وہ پہاڑوں کے غاروں میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے۔ ایک چادر تھی جو محض نماز پڑھتے وقت باری باری میاں بیوی اوڑھ کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور کھانے کا یہ حال تھا کہ دو دو دن تک بیچارے بھوکے رہتے۔ کبھی مل جاتا تو اللہ کا شکر بجا لاتے، نہیں تو پانی پی کر وقت پاس کر لیتے۔ اس طرح وہ دونوں میاں بیوی پریشانی کے عالم میں زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ حسن اتفاق سے ایک دن ان کے پاس سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو دونوں میاں بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی۔ قدم بوسی کے بعد اپنی حقیقت عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کی نظروں سے کیا چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حضور ہماری حالت پر بھی رحم فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری حقیقت بیان کریں کہ رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں تو ہر روز 2 ٹائم کھانا بھی نہیں ملتا، مکان ہمارے پاس نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ حضور اب یہ فاقہ کشی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے دے۔ یا کلیم اللہ، آج رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارے لیے ضرور سفارش کرنا اور عرض کرنا کہ اے رزاق کے مطلق، تو سب کا رزاق ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے اور جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیتا ہے اور سر چھپانے کو مکان دیتا ہے، لیکن اے رب لم یزل، ہمارے لیے تیری بارگاہ میں اس درجہ کمی ہے کہ نہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، نہ سر چھپانے کو مکان ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں 2 دن تک کھانے کو نہیں ملتا۔ مولا کریم، کیا ہماری قسمت میں پیٹ بھر کر کھانا، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں لکھا؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمارے تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ تو موت عطا فرما، ورنہ جو کچھ ہماری قسمت میں ہے کھانے کے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیں کل مل جائے، تاکہ ہم پیٹ بھر کر ایک دن ہی کھا لیں، پھر دیکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، میں خدا سے کلام کرنے کو کوہ طور جا رہا ہوں، انشاءاللہ تمہارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سیدھے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، آج تیرے ایک بندے نے مجھے تیری طرف ایک پیغام دیا ہے۔ مولا کریم، تو بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو ہر انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن پھر بھی بتائے دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی تیرا ہی حکم ہے۔ پیغام دینے والے کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بتا وہ میرا بندہ میرے تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ عرض کی کہ اے خالق دو جہاں، تیرا بندہ کہتا ہے کہ مجھ پر 2 وقت کے فاقے گزر جاتے ہیں اور مجھ کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، بس اسی کے مطابق ہم نے نظام چلانے کا بندوبست کیا ہے۔ عرض کی مولا کریم، میں سمجھا نہیں کہ اس بندے کو اس قدر کم رزق کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس میرے بندے کی زندگی ہم نے دنیا میں بہت لکھی ہے، لیکن رزق اس کی قسمت میں کم لکھا ہے، اسی وجہ سے اس کو رزق کم ملتا ہے، تاکہ یہ بندہ مر بھی نہ جائے اور زندہ رہ کر اپنی زندگی کے ایام پورے کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر بڑے خوش ہوئے اور عرض کی کہ اے رب کائنات، اس بندے کی خواہش ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے، جتنا رزق مجھے
ساری عمر میں ملنا ہے وہ مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے تاکہ میں اور میری بیوی پیٹ بھر کر کھا سکیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آج ہی ہم اس کو ساری عمر کا رزق عطا فرما دیں تو پھر اس کو ہم تو رزق دیں گے نہیں، وہ کھائے گا کہاں سے؟ خیر، اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو ہم انکار کر دیتے، لیکن تو ہے میرا پیغمبر، تو ہے میرا رسول، اس لیے ہم تیری سفارش منظور کر لیتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جا اس بندے کو کہہ دے اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرماتا ہے، کل ہم اس کے پاس ساری زندگی کا رزق اپنے فرشتے کے ذریعے پہنچا دیں گے، آگے وہ جانے اور اس کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر اپنی گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور پھر اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ رات ہو گئی، وہ غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ غار سے باہر نکلا تو اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک آدمی بڑے نورانی چہرے والا، پیاری پیاری صورت والا، بہت بڑے بڑے ٹرکوں پر ہر قسم کا اجناس یعنی گندم، باجرہ، مکئی، چاول اور طرح طرح کے پھل مثلا آم، انگور، سیب، امرود اور کیلے، غرض کے جتنے قسم کے پھل ہوتے ہیں لادے غار کی طرف آ رہا ہے۔ جب غار کے قریب پہنچا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سارا سامان ٹرکوں سے اتروا دیا اور پھر سلام کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب اس غریب آدمی نے دیکھا تو اس میں ایسی ایسی اجناس، ایسے ایسے پھل تھے جو اس نے زندگی بھر دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ بڑا حیران ہوا، بھائی یہ آدمی کون تھا اور یہ سامان کس کا ہے؟ وہ آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور تمام حال زبانی کہہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ تیرا وہ اجناس لانے والا کون تھا؟ عرض کی حضور مجھے تو پتا نہیں۔ فرمایا میاں، بات یہ ہے کہ وہ اجناس لانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی فرشتہ تھا جو تیرے رزق پر مقرر ہے، جو تمہیں رزق پہنچاتا تھا ہر روز۔ آج تمہارے سامنے وہ تمہاری زندگی بھر کا رزق لے کر آیا تھا۔ وہ بندہ یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا، شہر گیا اور شہر بھر کے باورچیوں کو کھانا پکانے کے لیے اکٹھا کر کے لایا اور تمام کھانا اس نے پکوا دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور آج آپ کی دعوت میرے غریب کھانے پر ہے، لہذا ضرور تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر وہ شہر گیا اور منادی کرا دی کہ شہر کے جتنے غربا، مساکین، یتیم اور لاوارث بے سہارا ہے، ان سب کو میری طرف سے دعوت عام ہے، لہذا تمام حضرات آج میری غریب کھانے پر فلاں مقام پر تشریف لا کر دعوت قبول فرمائے۔ پھر وہ بندہ واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا اور اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیا اور کہا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گونا گو نعمتوں سے نوازا ہے۔ مولا میں اس کرم کے قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے، یہ سب تیری بندہ نوازی ہے۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ کر اپنے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شہر کے تمام غربا مساکین آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے سارا کھانا پکا دیا اور لوگ کھانے کے لیے جمع ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اب یہ باقی زندگی کیسے گزارے گا، کیونکہ رزق جو تھا اس کو سارا مل گیا ہے، اب اس کا کیا بنے گا۔ ادھر اس غریب بندے نے تمام شہر کے لوگوں کو کھانا کھلوانا شروع کر دیا۔ جب سارا کھانا ختم ہو چکا تو سارے لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی واپس تشریف لے گئے۔ اب دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر خوب کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیاری پیاری صورت والا پھر ٹرکوں پر سامان لاد کر لایا اور اس غریب آدمی کے غار کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔
جب اس نے یہ منظر دیکھا تو پھر سارا کھانا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور خود بھی پیٹ بھر کر میاں بیوی نے خوب کھایا۔ اگلی صبح ہوئی تو پھر وہ نوجوان آیا اور سامان چھوڑ کر چلا گیا۔ اس غریب آدمی نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا۔ اب تو ہر روز کا یہی معمول ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر تقسیم کر دیتا اور صبح کو پھر وہ نوجوان سامان لے آتا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزرنے لگی۔ جب یہ منظر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا اور عرض کی کہ اے رب کائنات، تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کی قسمت میں رزق بہت کم ہے اور عمر بہت زیادہ ہے، لیکن مولا کریم یہاں معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ، اس کی قسمت کا رزق تو نے عطا فرما دیا تھا جو اس نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کروا دیا تھا، لیکن اب یہ روزانہ اس کو اتنا رزق کہاں سے مل جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم اللہ، تو ہمارے بھیدوں کو نہیں جان سکتا۔ بلا شک اس کی قسمت میں رزق بہت کم تھا، جو ہم نے تیری سفارش سے اسے ایک ہی مرتبہ عطا فرما دیا تھا، لیکن اس ہمارے بندے نے اور تیرے امتی نے ہم سے تجارت کرنی شروع کر دی، یعنی جو رزق میں اس کو دیتا ہوں تو یہ میرا بندہ میرے نام پر میرے غریب مسکین یتیم بندوں کو کھلا دیتا ہے۔ اے پیارے، غور کا مقام ہے، جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے تو کیا میں خدا رب العالمین اس قدر ناانصاف ہو جاؤں کہ میں اس کو نفع نہ پہنچاؤں؟ اے کلیم اللہ، جب دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں تو ان کو لاکھوں کا منافع ملتا ہے، تو اس میرے بندے نے تو اپنے رب العالمین سے تجارت شروع کی ہے، لہٰذا ہم اس کو اتنا منافع دیں گے کہ عقبہ اور رہتی دنیا تک لوگ ہمارے منافع کو یاد کر کے خوش ہوتے رہیں گے۔